علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے وہ اصولی طور پر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغان سرزمین دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور اب افغانستان پر پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور عالمی جو برادری ہے ان کی طرف سے پریشر بھی آ رہا ہے کہ اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ کی سرزمین کسی ہمسایہ ملک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر 9/11 کی بات کی جائے تو اس وقت بھی ساری دنیا کو یہ تھا کہ یہ سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی۔ اس کے بعد دوحہ ایگریمنٹ جو امریکنز اور طالبان کے درمیان ہوا تو اس میں بھی پابند ہیں وہ کہ اپنی زمین میں کو دہشت گردوں کا ٹکانہ یا مرکز نہ بننے دیں اور کسی اپنی مٹی جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ترکیہ جس کا ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھے دوست کے طور پر ان کا ترکیہ کا قدر کرتا ہے، ترکیہ نے پاکستان اور افغانستان کے مابین موجودہ استحکام یہ سیز فائر بشمول سیز فائر قائم رکھنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں۔ ترکیہ پہلے بھی دو راؤنڈ جو ہیں وہ ایک بات چیت کا 2 راؤنڈ جو ہے جاری تھا اور کافی اپنی کوشش انہوں نے کی کہ کہیں نہ کہیں ہو، لیکن طالبان اپنے اس بات پر ڈٹے رہے اور ہٹ درمی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس صورت میں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردوں سے، حالانکہ تمام ثبوت ہر فورم پر جو ہے پاکستان نے پیش کیے۔ دوسری اگر دیکھیں عالمی برادری نے جو ہے ایک خبردار کیا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا مرکز ہے۔ اقوام متحدہ میں عالمی برادری کا طالبان کو انتباہ، دہشت گردوں کے مراکز نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ چین نے اقوام متحدہ میں جو ان کے نمائندے ہیں فو کانگ مستقل نمائندے، انہوں نے یہ بات کی ہے اور چین جس کی موجودگی ہے افغانستان میں واضح طور پر کہا ہے کہ طالبان کو دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ دہشت گردوں کی سرگرمیاں خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔ عالمی برادری کی طرف یہ ایک پریشر ہے۔ امریکہ میں موجود 2000 افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف، یہ تلسی گیبارڈ جو ان کی امریکن نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کی ڈائریکٹر ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ایک اچھی خبر، دہشت گردی تو ہو رہی ہے جس کے خلاف افواج پاکستان، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں دہشت گردوں کا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور میں جو خودکش حملہ ہوا اس کے جو دہشت گرد کا نیٹ ورک ہے اس کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ کوئی 150 کے قریب جو ہیں ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے اور سیکیورٹی فورسز نے 150 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا اور پتہ لگا لیا اس دہشت گرد نیٹ ورک کا اور اس میں بینڈ جو تنظیمیں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ ناظرین، دوسرا ہمارا موضوع ہے پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک اور عرب دنیا کے ممالک اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے UN ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کے اقدامات کی حمایت کر دی اور ایک امید ظاہر کی ہے کہ ان کی مشکلات فلسطینی جو مہاجرین ہیں ان کی مشکلات کم ہوں گی۔ تیسرا موضوع ہمارا ناظرین ہے علماء شیخ کانفرنس ہوا جس میں علماء نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا اور افواج پاکستان کی عسکری جو قیادت ہے ان کی انہوں نے تعریف کی اور یہ کہا کہ انٹرنل فرنٹ علماء کا کام ہے سنبھالنا، فرنٹیئرز کی حفاظت جو ہے وہ افواج پاکستان کی ہے۔ اور ساتھ میں علماء نے یہ بھی کہا کہ افغان علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں بے گناہ شہریوں کے خون ریزی کو روکنا چاہیے، ان دہشت گردوں کو روکنا چاہیے۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ میں پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر دوست محمد وڑیچ صاحب، ڈاکٹر دوست محمد وڑیچ صاحب درس تدریس سے وابستہ ہیں، ایز اے پولیٹیکل اور انٹرنیشنل اینالسٹ جو ہیں IR جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ایز اے اینالسٹ شرکت کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں دانیل بٹ بھی صحافی بھی ہیں اور استاد بھی
بھی ہیں. میرے تیسرے مہمان ہیں حافظ ادریس مغل صاحب، پروونشل پریزیڈنٹ ہے مرکزی مسلم لیگ کے. آپ سب کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ آغاز میں کرتا ہوں. ترکیہ پاکستان کا دوست اور ابھی موجودہ جو ترکمانستان کے دورے پر، 2 روزہ دورے پر پرائم منسٹر گئے تھے، ان کی سائیڈ لائن پہ جو ملاقات ہوئی ہے اور وہ باتیں تمام انہوں نے کی، بہت سی باتیں کی ہوں گی، لیکن اس میں انڈیا جو دیا گیا ہے، ترکی اب بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے دو ملکوں کے درمیان. میرے خیال میں جس طرح جمعے والے دن ایک بہت بڑی کانفرنس آپ کہہ سکتے ہیں سبمٹ افغانستان میں ہوئی، جہاں پہ افغانستان کی طرف سے 1000 سے زیادہ علماء نے شرکت کی. 1000 سے علماء نے شرکت کی، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو زمین ہے وہ نیبرنگ کنٹریز کے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے. تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ترکیہ کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی سملرلی آن دا سیم ڈے پاکستان میں بھی علماء نے ایک فتویٰ جاری کی تھی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جہاد مطلب سٹارٹ نہیں کر سکتا ہے، ماں سوا ریاست کے پاس یہ حق ہے. تو ترکی کا بڑا رول ہے اس حوالے سے. ترکی کے اپنے بھی این جی اوز ہے افغانستان میں، اور وہ وہاں پہ فنکشنل ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے. سملرلی ہسٹوریکلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں اوٹمن امپائر کے دور سے، تو ترکی ایک بہت بڑا کروشل پلیئر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ OIC میں بھی رہا ہے. تو یہ جتنے بھی اب یہ خوشائن باتیں جس طرح آپ نے کی ہے بائی اینڈ لارج، اس میں مجھے ترکی کا بہت بڑا رول دکھائی دے رہا ہے. جس طرح ہمیں یہ پرسیو کر سکتے ہیں کہ شاید وہ انہوں نے طالبان کو بھی کنونس کر دیا ہے کہ وہ ان کی جو زمین ہے وہ نیبرنگ کنٹریز کے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے. امیر متقی کا بیان بھی بڑا حوصلہ افزا ہے، خوشائن بات ہے. جو ان کے فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ بالکل ہم یقین دہانی کراتے ہیں. بالکل جس طرح میں نے کہا تھا کہ ترکی کا جو این جی اوز ہے وہاں پہ وہ فنکشنل ہے افغانستان میں. اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی چاہتا ہے، اس نے اسٹیبلٹی کا بار بار کہا ہے کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی میں وہ اپنا رول بہت بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو سیم از دا کیس ازبکستان کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ ہے پرٹیکولرلی افغانستان میں اور پاکستان میں ان کی جو رسائی ہے وہ ساؤتھ ایشیا تک پہنچ سکے. تو جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور ان کی زمین نیبرنگ کنٹریز کے خلاف اگر وہ سٹاپ کر لیں گے، یوز نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ترکی کی جو انٹرسٹ ہے، انٹینشنز ہے، جس طرح پاکستان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ سرو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جانل بٹ آپ کی طرف آتا ہوں. کوئی بھی ملک ہو، اگر افغانستان پہلے ہی پاکستان کی وہ تمام چیزیں مان لیتا کہ جو ثبوت پیش کیے گئے کہ یہ 26 خودکش میں سے 17 خودکش یا 27 خودکش میں سے 17 خودکش جو ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ افغان نیشنل وہ تھے، اور ان کا اور یہ بار بار انہوں نے جو ہے ان کو بتایا. اگر پہلے مان لیتے اب تو دنیا کے جو وہ ہے ان کی توجہ بھی ہو گئی ہے اور ان کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ایون چین جو اس ملک میں موجود ہے اس کے بھی کنسرن بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں شہزاد صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے افغان سوائل جو ہے وہ ہمسایہ ممالک میں، ملکنی ممالک میں ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا ترکمانستان کے ساتھ جو انہوں نے جو ایک معاملہ ہوا ان کا، پاکستان میں تواتر کے ساتھ واقعات جتنے بھی ہو رہے ہیں. ایران نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کچھ ایسے گروہوں کے پاس آ رہی ہے جو خطے میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یہ بات سب سے پہلے اٹھائی پاکستان نے تھی کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی گروہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کی سرزمین سے ممالک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو روکا جائے. شاید اس وقت انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ وہ شاید اب بھی اپنے آپ کو ایک گروہ سمجھ رہے تھے اور وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. اب جب چونکہ ان کے اوپر عالمی سطح پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا، اقوام متحدہ بھی بات کر رہی ہے، مسلم ممالک بات کر رہے ہیں، بہت سارے ہمسایہ ممالک بات کر رہے ہیں، چین، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو افغانستان کے خیر خواہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاسٹائل ممالک ہیں. پاکستان کبھی بھی افغانستان کے ساتھ ہاسٹائل نہیں رہے. ٹھیک ہے ہمارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، کشیدگی بھی آتی رہی ہے کافی ساری، لیکن ہمیشہ سے ظاہر سی بات ہے ہر ایک ملک اپنا دفاع ضرور چاہتا ہے. اور یہ ایک پیش رفت ہونا کہ وہاں علماء کرام کی طرف سے ایک فتویٰ آیا کہ ان کا کوئی بھی شہری جو ہے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی نہیں پھیلائے گا،
اور کسی دوسرے ملک میں جا کے فساد فتنہ برپا نہیں کرے گا، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کو اون بھی کیا جی فارن منسٹر امیر خان متقی۔ جی ہاں سر، مسئلہ وہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ان کی سرحد 2 ماہ سے بند ہے۔ ایک ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ریلائنس بہت زیادہ ہے، آمد و رفت ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، چیزیں آتی جاتی ہیں، اشیاء خورد و نوش ہے، خوراک ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، میڈیکل کے لیے لوگ کافی سارے یہاں آتے جاتے ہیں۔ تو جب ٹرانزٹ بند ہو جاتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے عوام کا دباؤ ہے۔ دیکھیں ان کے تاجروں کو بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، ان کے ینگسٹرز، بہت سارے سینکڑوں بچے ہیں جو صرف بلوچستان کی جامعات میں پڑھ رہے تھے، ان کو واپس جانا پڑا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ایک چھوٹی سی مثال ان کے انار کی فصل کی ہے کہ بے شک وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کو بیچ دیں یا ہندوستان کو بیچ دیں، لیکن جس طریقے سے کنزمپشن، جو کرائے، جو اخراجات پاکستان میں آتے تھے، شاید وہ تو کسی اور دوسرے ملک کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو تاجروں کا، عوام کا، یوتھ کا، ان کے مریضوں کا جب دباؤ پڑا ہے تو، اور عالمی سطح پہ آبویسلی ان کا بہت زیادہ دباؤ ہے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہوئی ہے، اور کہ اب وہ تسلیم تو کر رہے ہیں، اس فتوے کا جاری ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں۔ نہ صرف وہ لوگ جو طالبان سے ہیں، بلکہ دوسرے گروہوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی جو فتنہ الخوارج ہے، ان کے ساتھ جو لوگ منسلک ہو رہے ہیں، ان کے نوجوان، ان کو بھی روکا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں شاید اس میں کچھ اور مزید پیش رفت ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ حافظ ادریس صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ ہم جو ہمارے پینلسٹ تھے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی، آپ سے بھی، اب تو ملک کے اندر سے علماء، اگر یہ پریشر ہوتا کسی ایسے اسٹوڈنٹس کا تو شاید اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا کہ بھئی وہ افغان سوسائٹی کو شاید ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ برسر اقتدار اس وقت طالبان ہیں، طالبان میں سے ہی علماء کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہے، 1000 سے زیادہ علماء اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پھر یو این کا جو اجلاس ہوا اس میں چین کے موقف، پاکستان کا موقف تو ہمیشہ سے رہا ہے، اب وہاں پہ بھی یہ تقاریر ہو رہی ہیں کہ اس کو خطرہ نہ صرف ریجن کو بلکہ شاید عالمی برادری کو بھی خطرہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا اس میں جو ہے وہ کیا کردار رہا ہے۔ پاکستان نے جس انداز سے ثبوت پیش کیے یو این او میں اور عالمی جو ہمارے اسلامی برادر ممالک ہیں ان میں ترکی بھی ایک موجود ہے، تو اس کا بھی جو کردار ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں پھر پاکستان کے جو علماء اور مشائخ کا جو معاملہ ہوا ہے اور جو اتنی بڑی کانفرنس جو منگل کے روز ہوئی ہے، اس کا جو کردار تھا، اس میں جو پریشر پڑا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں اصل میں جو طالبان تھے ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ جو مل رہی تھی یا جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سپورٹ ملتی رہے گی، وہ یہاں کے ہمارے مدارس بھی تھے، تو وہ مسلکی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کو کیچ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب ہمارے علماء نے یہ کردار ادا کیا کہ ہم ہر حال میں وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ پاکستان کی، اگر وہاں پہ مسلمان ہیں تو یہ ہمیں بھی مسلمان سمجھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اسلامی بھائی چارہ قائم رکھیں، دوستی قائم رکھیں، تو ان کو بھی یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں اور وہ ہمیں جو ہے وہ مسلمان نہ سمجھے، خوارجی اور تکفیری لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرتے چلے جائیں، تو اس حوالے سے جو علماء نے کردار ادا کیا ہے تو وہ بہت پازیٹیو ہے۔ انہوں نے کہا بھئی جو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ مسلمانوں بے گناہوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو بات جو ہمارے علماء نے رکھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ پاکستان کے لوگوں کو شہید کرو اور ہم کہیں کہ بھئی ہم جو ہے ویسے چپ کر کے بیٹھے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ بھائی چارہ ایک طرف سے تو نہیں ہوگا، دونوں طرف سے بھائی چارہ ہونا چاہیے اگر آپ اسلامک بھائی چارہ چاہتے ہو تو۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ جن گروہوں کو فتنۃ ہندوستان کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں یا جن کی جو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اسلام اور اس کے دین کے حوالے سے ہمیں بھائی نہیں سمجھتے ہیں یا ہمیں جو ہے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آمنے سامنے معاملہ ہوگا۔ تو علماء نے بڑا واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ آئی ہے کہ اگر اس وقت ہم نے نہیں کیا تو ہم اپنی یہ قوت اور طاقت کھو دیں گے۔ اور باقی جو ان کے مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ صرف ٹریڈز کے نہیں ہیں، وہ تو فیملیز کے بھی ہیں، آپ کے اور ہمارے سب کے علم میں ہیں۔ ہم تو کوئی ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی رشتہ داریاں یہاں پہ نہیں ہیں، ہماری وہاں پہ نہیں ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے وہ اس طرح سے خونی رشتے جڑے ہوئے ہیں
تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوں، دوسری طرف سے خراب ہوں. تو یہ کوئی انصاف کا معاملہ نہیں تھا. ترکی نے بھی اسی لیے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور ترکی کا یہ بہت مثبت پہلو ہے. وہ اب چاہتا ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو. جیسے پاکستان کا موقف ہے، ترکی کا بھی یہی موقف ہے. اور پھر اس میں ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اور ہمارا جو بنیان المرصوص کا جو معاملہ ہے، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اب دیکھیں 7 مئی کے بعد، 7 مئی سے پہلے والا پاکستان، 7 مئی کے بعد والا پاکستان، زمین آسمان کا فرق ہو گیا. بلکہ اگر شاید تاریخ لکھی جائے گی تو بہت حد تک یہ یقین ہے کہ شاید یہ 2 پاکستان جو ہے وہ شمار ہوں کہ بھئی 7 مئی سے پہلے والا پاکستان اس کی کیا حیثیت تھی، بعد والا پاکستان جس کو عروج، بلندیاں اور دنیا میں عزت اور وقار ملا، وہ ہٹ کے ملا. اور اس کی ہی یہ وجہ ہے ترکی بھی، چائنا بھی، سعودیہ بھی، یہ سب آپ کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کھڑے ہیں. ایون رشیا آپ کے جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر، آج جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے تو کتنی دیر تک وہ جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ نے جو ہے ولادیمیر پوٹن نے، اس نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اور چھوڑا. اس پہ آپ دیکھیں اس کا کردار، آپ دیکھیں وہ انڈین میڈیا کا، اس نے ایک غلط پکچر پیش کی کہ جی وہ انتظار میں کھڑے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو رہی. بعد میں اس جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کو اپنی خبر واپس لینی پڑی. جی یہ ان کو اصل میں تکلیف ہو رہی ہے نا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اصل میں اس ترقی کو، اس عروج کو، اس بلندی کو، پاکستان کی اس عزت اور وقار کو انڈیا ہضم نہیں کر پا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انڈیا، پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے، انڈیا کا جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنا پست ہو رہا ہے، بلکہ زمین پہ جا رہا ہے. تو اس لیے اب اس کو تو ہضم نہیں ہوگا. پاکستان کی ترقی، پاکستان کا امن، اس کو کہاں پہ ہضم ہونا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. IR کے آپ ایکسپرٹ ہیں، دنیا میں جو کافی تنازعات ہیں اس پہ آپ کا بڑا ایک آپ کی نظر ہے. آپ تلسی گبرٹ جو ہے یہ US نیشنل انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹر ہیں، اس کا جو کہنا ہے کہ 2000 افغان شہری جو اس میں امریکہ میں سیٹل ہیں، ان کا دہشت گردوں سے ہوا ہے. کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا وہ اصل ہے؟ میں جب ہم ان کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ بھی بہت زیادہ تنقید کی. کیونکہ جب US کی وڈراول ہوئی افغانستان سے تو مور دین 18,000 افغانی جو تھے وہ انہوں نے ایویکویٹ کر کے چلے گئے امریکہ. تو اب یہ جو ان کے ساتھ وہ 2 ویک پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا واشنگٹن میں، ہم نے دیکھا تھا، اس کی جینیسس بھی افغانستان سے تھی. اور سملرلی تاجکستان میں بھی جو چائنیز پہ اٹیکس ہوئے ان کے بھی جینیسس جو ہے وہ افغانستان. یہ وہ بیچارے افغان جو بیچارے جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی گزار، یہ ان پر تو بڑا نیگیٹو اثر. بہت ظاہر سی بات ہے، یہ جو واشنگٹن میں واقعہ ہوا تھا اس پہ بہت سارے لکھا بھی گیا ہے کہ سب کو ایک ہی لینس سے دیکھنا تو وہ جو ہے ہیومن رائٹس کی ویولیشن ہے. کیونکہ مور دین جو 18,000 جو افغانیز US میں کام کر رہے مختلف فیلڈز میں، تو ان سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے میرے خیال میں. کیونکہ جو پھر وہ ٹرمپ کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. نہیں، خلیل زاد کو اگر آپ دیکھیں وہ تو بالکل امریکہ کے ہر انٹرسٹ کو فالو کرتا رہا ہے، اور اس کو بلکہ وہ بہت زیادہ اس کا ایڈوکیٹ ہے دنیا میں. ٹرو، بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو لوور کلاس کی ہم بات کرتے، جو غریب طبقہ ہے، اس میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ سیگمنٹ انوالو ہو سکتی ہے، لیکن جو باقی 18,000 لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے. کیونکہ افغانستان کے لیے موسٹلی جو ریمیٹنسیز آتی ہے وہ یہی 18,000 جو لوگ ہیں، اگر وہ یہ بیچتے ہیں اپنے گھر، اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. جی، تو یہ ان کے لیے بھی جو آلریڈی وہ ریمیٹنسیز بیچتے تھے افغانستان کے لیے، تو شاید وہ راستہ بھی بند ہو سکے. اور یہ اس کو آپ طالبان رجیم اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اس تمام اس کا؟ طالبان کا تو شاید ہم نے پہلے بھی اس پہ بولا ہوگا کہ جو انہوں نے 2 مہینے پہلے نیٹ بند کیا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ ریمیٹنسیز بند ہو رہی ہے تو ودن 24 آورز میں انہوں نے نیٹ بحال کر دی. نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ جو پالیسیز ہیں اپنی سرزمین کو آپ نے الاؤ کر دیا، ان دہشت گردوں کو مرکز بنا لیا، تو اس کا طالبان میرے خیال میں ان کی لیجیٹیمیسی اسی چیز میں، کیونکہ وہ جانے جاتے ہیں اسی چیز میں. کیونکہ طالبان 21ویں صدی میں میرے مطابق وہ انفٹ ہے، نہ وہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے، نہ وہ جمہوریت کو مانتے، نہ ہیومن رائٹس پہ ان کا یقین ہے. تو وہ جو ان کی سروائیول کے لیے جو ان کا لاسٹ ریزورٹ ہے، جس طرح سیمیٹرک وارفیئر میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ دنیا کی وہ نظریں چاہتے ہیں، وہ لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں. تو لائم لائٹ میں آنے کے لیے
ظاہر سی بات ہے وہ لاسٹ ریزورٹ یہی ہے. یہی ہے. دانیال کیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہ جو میں نے بات ان سے کی کہ یہ قصور تو ان کا بھی ہے نا کہ افغانستان کو ایک نیا افغانستان ہونا چاہیے تھا. چلے مان لیا وہ چلے گئے نیٹو فورسز امریکن فورسز چلے گئے, ایک پرامن دنیا اور تمام دنیا آگے بڑھتے. ابھی سے سینکشن بھی ان کے ہیں, خواتین کے بھی جو ہے رائٹس ہیں, بچیوں کی تعلیم ہے اور ہیومن رائٹس کا وائلیشن تو ویسے ہی ہو رہا. شہزاد صاحب اگر میں اس کو اس طریقے سے انالائز کروں کہ طالبان میں اس وقت دو فیکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات درست ہونے چاہیے, لڑکیوں کو خواتین کو تعلیم ملنی چاہیے, ان کو بلکہ ساری دنیا کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں جو ہے نسبتاً روشن خیال اگر آپ ان کو کہیں وہ تھوڑے سا پروگریسو تھاٹ کے ساتھ ایک گروپ ان کا موجود ہے. لیکن اس کے دوسری سائڈ پر ایک اور گروپ ہے, ایک اور گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ریڈیکل سٹانس ہے وہ بالکل برقرار رہے. وہ جو ہارڈ کور طالبان جو 90s میں جب وہ آئے, خواتین کو کوڑے مارنا, ٹی وی توڑنا وغیرہ وغیرہ, شاید وہ میرا خیال ہے بھول گئے تھے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ٹی وی توڑیں گے یا جو بھی کریں گے تو شاید اس کو اس طرح کی پذیرائی ملے گی. اب دنیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے جو ایک ریولوشن لے کر آیا نا کمیونیکیشن میں, اس کے بغیر تو کوئی ملک اب چل ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں طالبان کے اپنے لوگ جو ان کے کچھ جنرلز وغیرہ جو ان کے ہیں, کیا وہ ٹک ٹاک نہیں بناتے, کیا وہ ویڈیوز نہیں بناتے, وہ اپنی تشہیر کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ اسی لیے کہ وہ نہیں پیغام پہنچا سکتے دنیا تک. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر پریشر بڑھا اور پھر اس کے بعد کھولنا پڑا ان کو. سر دیکھیں دنیا اب آگے جا رہی ہے, چاہے افغانستان ایک پسماندہ ملک ہو, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو, اس کے حالات وار ٹورن ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک عوام تو اس کے اندر آباد ہے نا جو وہ چاہتی ہے کہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں. اب دیکھیں طالبان جب ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کچھ ویڈیوز وغیرہ, تو وہاں جب وی لاگرز یا ٹریولاگز بنانے والے لوگ جاتے تو ان کو تو بڑا ویلکم کرتے ہیں, لیکن کچھ وہ ان کو لے کر بھی انہی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ بھی زیادہ موسٹلی انڈینز, جی انڈینز بھی اور بھی بہت سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں, لیکن وہ صرف انہیں چند مخصوص مقامات تک لے کر جاتے ہیں جہاں سے ان کی پذیرائی ہو سکے. یہ جو ایک ڈارک سائڈ ہے ان کی, اس کو میرا خیال ہے ان کو ترک کرنا چاہیے اور پروگریسو بننے کی طرف جانا چاہیے. حافظ ادریس صاحب, کیا آج کے دور میں جو ہمارے دو پینلسٹ پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں آپ لڑکیوں پہ تعلیم بند کر دیں, خواتین کو کہیں کہ باہر نہ نکلو, ان کو کہیں کہ آپ بالکل آپ نے کوئی کمانا نہیں ہے, بھائی ان کے فیملی میں کوئی نہیں ہے یا آپ بھی اتنے امیر ملک نہیں ہیں کہ ان کو آپ روزگار نہ دیں, آپ گھر پہ جو ہے ان کو اسکالرشپ دے دیں یا کچھ ان کو جو ہے وظیفہ مقرر کر دیں, یہ بھی آپ نہیں کر سکتے؟ اصل میں شہزاد صاحب ایک چیز جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک گروہ تھے, ابھی جو ہے یہ حکومت میں ہے, اب فیصلے ان کو جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے کرنے پڑیں گے. اگر انہوں نے یہ تعلیم نہیں دینی تھی یا یہ چیزیں نہیں ماننی تھی تو انہوں نے جو ہے قطر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا, اس کو نہ قبول کرتے. دنیا کے سامنے تو آپ نے وعدے کیے, دنیا کے سامنے تسلیم کیا, جب آپ کو جو ہے اقتدار مل گیا تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اس کے جو ہے بالکل انحراف کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ایک ٹھیک طریقہ نہیں ہے, نہ اسلام کے لحاظ سے, نہ دین کے لحاظ سے, نہ پھر ایک ملک ہونے کے لحاظ سے. ہاں اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے جو اسلامی چیزیں ہیں اس کو آپ جو ہے وہ کریں نا کہ بھئی آپ کا پردہ ہے تو ٹھیک ہے آپ پردے میں تعلیم دے دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم نہ دیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جو ہے رکھوں گا. ہم نے اپنے ادارے میں, ہمارا ڈبل روڈ پہ ادارہ ہے, ہم نے یہاں کے کلچر کے حساب سے کہ بچیوں کا جو معاملہ ہے, خواتین کا معاملہ ہے, وہ پردے کا ہے, تو ہم نے ان کے لیے ایسے روزگار شروع کیے جس میں وہ پردے میں گھر بیٹھ کے وہ اپنا یہ کام کر سکتی ہیں. ہم نے جو ہے وہ سلائی سینٹر ہم قائم کر رہے ہیں جس میں اپنے گھر میں روزگار کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ اس میں ان کی دینی تعلیم کا وہ ہم نے انتظام کیا. ہم نے مسجد کے اندر کہ جس میں بالکل باپردہ ماحول ہے, ہم انگلش ان کی لینگویج سینٹر جو ہے اس کو ہم نے قائم کر دیا. ہم نے بیوٹیشین سینٹر قائم کر دیا کہ بھئی بچیاں جو ہے یہ گھر, اور پھر بیوہ خواتین کو آپ یقین مانیں ہم نے جب ان کو گھر میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے ان کا گھر کا روزگار جب شروع ہوا تو وہ اپنی اور اپنی اولاد کا پیٹ پال رہی ہیں, تو اس اور گھر میں بیٹھے ان کی بیٹھک میں شروع ہو گیا.
اب ان کو کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا. مطلب یہ ہے کہ آج کے اسلام دور میں آپ کے پاس راستے اویلیبل ہیں کہ آپ پہلے بھی تھے, باعزت روزگار خواتین کو پہلے بھی تھے. مجھے یہ بتائیں, غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان سے پاکیزہ ہستیاں آپ کو کون سی ملیں گی؟ کیا انہوں نے جہاد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی غزوہ احد کے اندر جب وہ ان کے جو زخم نکلے تو کس نے کی؟ بالکل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جنگوں میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, دوسرا موضوع, ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. غزہ کی بات کی جائے, اب یو این جو ہے اس میں تمام جو ممالک ہیں اس میں اب سعودی عرب ہے, یو ای ہے, قطر ہے, انڈونیشیا ہے, بلکہ انڈونیشیا نے تو کہا کہ 20,000 جو ہے ہم اپنے فوجی جو ہے وہ جوان ہم دے سکتے ہیں. اور پاکستان ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس یونائٹڈ نیشن کے جو ریلیف اینڈ ورکس کمیٹی ہے, ایجنسی ہے, اس کی ہم حمایت کرتے ہیں اقدامات کی. جی بالکل, یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے پاکستان اس میں بھی چاہ رہا ہے کہ کنٹریبیوٹ کر سکے, اور غزہ کے سیز فائر میں بھی اس کا پہلے بھی سٹانس رہا ہے اور ابھی بھی رہا ہے کہ یہ جنگ بند رہے. اور خاص کر جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی فورن پالیسی کا وہ ایک بہت بڑا کی کمپوننٹ ہے, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا اسرائیل انکلوڈنگ کشمیر. تو یہ وہ واحد سٹانس ہے جو میرے خیال میں جو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے بغیر تو جس طرح ہر اسٹیٹ کی ایک آئیڈیالوجی نظریہ ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کر رہا ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے 2023 کے بعد جو حالات ہے فلسطین میں یا غزہ میں اوورال جو ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک پوری مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیلنج ہے. اور ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا تھا, خاص کر ترکیہ میں بھی یا اسی طرح جو عرب ممالک ہے اس میں بھی پاکستان کو اسی لیے زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ فرسٹ پیج پہ ہوتا ہے. ایون ایران کے بھی ہم نے جو ان کی جو ریسنٹلی ان کے فورن منسٹر تھے, ان کی بھی یہی سٹیٹمنٹس تھے کہ جو غزہ کرائسس میں مطلب پاکستان نے اپنا ایک اچھا ڈپلومیٹیکلی بہت اچھا رول ادا کیا. دانیال, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا اور پاکستان سمیت دوسرے جو 8 ممالک جو عرب ممالک اور مسلم دنیا ہے وہ بھی اپنا ایک اچھا رول پلے کرنا چاہتی ہے؟ بالکل سر, یہ اب وقت آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, سب سے پہلے اس کو روکا جائے اور غزہ پیس فورس بنائی جائے, تاکہ نیوٹرل ایڈ فوری طور پر پہنچنا, نیوٹرل ممالک کو ایک نیوٹرل فورس ہو جو جا کر اعتماد سازی کرے. سب سے پہلے دیکھیں, غزہ کے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, ان کے اندر اعتماد کی بحالی کریں کہ یہ فورس جو ہے وہ کہیں غلط ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگی. ساتھ ہی اسرائیل کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ اب میرا خیال ہے بہت ہو گیا, 70,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا ہے. جو بڑی بات, جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ریزسٹنس چل رہا ہے. ہاں, پیسفلی ان آرم کیا جا سکتا ہے, پیسفل ریزالو تو ہر ایک جو جتنے بھی دنیا کے تنازعات ہیں ان کا پرامن حل نکالا جاتا ہے. میرا خیال ہے اگر یہ فورس بن جاتی ہے, اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ امن قائم ہوگا, لوگوں تک امداد پہنچے گی, ان کی زندگی دوبارہ بحال ہوگی, وہ جو معیشت ان کی تباہ ہوگی ہے, ان کی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں, ان کی جو ایک ڈیلی لائف تباہ ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے. اور بڑی ممالک کو جن کا انفلوئنس ہے اسرائیل کے اوپر, جیسے امریکہ ہے, برطانیہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں, وہ کردار ادا اور کر بھی رہے ہیں, اور پاکستان اس کی جو ہے حمایت بھی کرتا ہے. جی حافظ صاحب. جی, اس میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے میرے حساب سے اس چیز سارے معاملات کو, اور دنیا کو جو ہے یہ شعور ہے بھی اسلامی ورلڈ کو, اور مزید ان کو جو ہے یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر اسلامی ممالک میں کوئی قوت طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان ہی اس میں آ گیا ہے بنیان مرصوص. اس کی بہت بڑی مثال ہے 7 مئی کا جو معاملہ ہوا ہے, جیسے دنیا میں پاکستان ابھرا ہے, تو اس حوالے سے ان کو اس بات کا شعور ہے بھی اور مزید ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اس کو لیڈ کرے. کیونکہ اسرائیل کسی اور کے جو ہے وہ ہاتھوں قابو نہیں آئے گا, اگر قابو آئے گا صرف پاکستان اس کو قابو کر سکتا ہے غزہ کے معاملے میں, فلسطین کے معاملے میں, ورنہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی وہ بیک فٹ پہ نہیں جا سکتا. پاکستان ہی ایک واحد فورس اور قوت اور طاقت ہے جس کو بیک فٹ پہ لے جا سکتی ہے, پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آتے ہیں اپنے آخری موضوع, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, علماء مشائخ کانفرنس ہوئی اور اس میں بہت اچھی بات ہے کہ علماء نے اپنے طور پر ایک یکجہتی کا اظہار بھی کیا افواج پاکستان سے, عسکری قیادت کی تعریف بھی کی, لیکن جو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے
علماء نے یہ بھی کہا کہ افغان علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو پاکستان میں جو پاکستانی بے گناہ شہری ہے ان کی خون ریزی کو بند ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں پیغام پاکستان میں بھی تقریباً 1800 مفتیز نے پاکستانی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ جو جہاد ہے فار ایگزامپل یا آپ ریبیلینز کہہ سکتے ہو وہ اسٹیٹ کے خلاف بالکل ناجائز ہے۔ تو یہ دوسرا ایک بہت بڑا فورم پہ اتنی بڑی بات ہوئی، خاص کر وہ ذمے والدین انڈیکیٹر ظاہر سی بات ہے وہ افغانستان ہی کی طرف تھا، جی کیونکہ طالبان جس طرح شاید ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوگی، طالبان کے پاس آخری جو ریزورٹ ہے وہ ان کا فتویٰ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اشارہ پاکستان کی طرف پہلے بھی دیا تھا کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس ایئر فورس ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑی قوت ہے، اور ان کا اشارہ تھا فتویٰ کی طرف۔ تو یہ جو ابھی ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت خوش آئند ہے میرے خیال میں دونوں طرف سے، کہ پاکستان کی طرف سے بھی مفتیوں علماء نے یہ کلیئرلی یہ کہا ہے کہ مطلب جو جہاد کا جو جس طرح ان کی زمین ہے وہ، اور یہ جہاد بھی نہیں ہے، جی وہ سو کارڈ جہاد آپ کہہ سکتے ہو۔ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ جہاد ہے، یہ تو آپ فساد کر رہے ہیں کہ دوسرے ملک میں جا کر آپ دہشت گردی، اور یہ بڑی سملیرٹیز ہمیں مل رہی ہے، چاہے پاکستان کی طرف سے ہو یا چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو، کیونکہ وہ میں نے پہلے کہا تھا طالبان تو نہ ڈیموکریسی نہ ہیومن رائٹس نہ سائنس ٹیکنالوجی، اور جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے پروگریس ہے وہ اسی چیز میں وہ اسی میں۔ دانیال بٹ کس طرح دیکھتے ہیں علماء کا اجتماع، اور جید علماء جو ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، تقاریر کی انہوں نے، اور ان میں جو انہوں نے ایک یکجہتی کا اظہار کیا افواج پاکستان کے؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ ایک بہت مثبت اقدام تھا، وقت کی اہم ضرورت تھی کہ پاکستان میں علماء کرام کا ایک بہت اہم کردار ہے، 30,000 سے زائد مدارس ہیں ہمارے پاس، بلکہ اگر آپ آفیشیل اور ان آفیشیل کریں تو کوئی 1,00,000 سوا لاکھ سے بھی اوپر مدارس ہیں۔ مدارس جو ایک اوپینین فارمیشن ہے اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں۔ علماء اور مشائخ کی جانب سے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایک انتہائی خوشائند اقدام تھا ان کی طرف سے۔ دیکھیں بہت سارے اور معاملات کے ساتھ ساتھ افغانستان سے اپیل کی گئی، دونوں سائڈ کے لوگوں سے اپیل کی گئی۔ میرا خیال ہے علماء کو خود بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے، دونوں اینڈز پہ ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور امن سازی میں کردار ادا اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے۔ حافظ صاحب، کہا علماء نے یہ بھی کہا کہ 30 لاکھ جو مدارس میں اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے۔ بالکل جی ایسا ہوا، میں اس پروگرام میں خود شامل تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، ویسے تو علماء شامل تھے، تو بہت ہی کمال قسم کا جو ہے انہوں نے ساتھ دیا ہے، اور آپ کو جو 2-3 دن کے اندر، جو بدھ کو پروگرام ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے 2-3 دن میں ہی افغانستان کے اندر آپ کو جو تبدیلیاں نظر آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی پروگرام بھی ہے، کیونکہ علماء مشائخ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ اگر آپ پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کرتے ہو تو یہ خروج ہے، ہم اس کو خروج سمجھتے ہیں، ہم فتنہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم جہاد نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہاں پہ آنے والوں کو خارجی سمجھتے ہیں، ہم جو ہے ان کو کبھی بھی مجاہد نہیں سمجھتے ہیں۔ تو وہاں جو لوگ تھے ان کو ایک یہ خوش فہمی تھی کہ شاید پاکستان کے مدارس، پاکستان کے طلباء، پاکستان کے علماء مشائخ ہمارا ساتھ دیں گے اس معاملے میں مسلکی بنیاد کے اوپر، لیکن آپ یقین مانیں جس انداز سے انہوں نے اس سب کو ڈینائی کیا، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان آرمی کا، فیلڈ مارشل صاحب کا جس انداز سے ساتھ دینے کا جو ہے وہ وعدہ اور عہد کیا، اور جس انداز سے باتیں ہوئیں تو وہ آنکھیں کھول دینے والی تھیں، اور میرے خیال سے جب یہ باتیں پہنچی ہیں تو اسی سے افغانستان کے علماء انہوں نے بیداری کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور اس کا مظاہرہ کیا ہے عملی طور پہ جو ہے وہ، جیسے یہ ابھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ ان کے افغانستان کے اندر سے جو ان کے معاون وزیر داخلہ ہیں رحمۃ اللہ نجیب صاحب، انہوں نے کہا جی ہم سے فتویٰ ہمیں نہیں ملا، یہ یا دوسری کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن میرے خیال سے علماء کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو وہ اون نہیں کیا اور اس بات کو نہیں روکا تو پاکستان سے علماء اور مشائخ وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، دانیال بٹ صاحب آپ کا شکریہ، حافظ ادری صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین،
ہمارے پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان کو کوئی نہ کوئی راستہ، جو وہاں کی طالبان رجیم ہے ان کو راستہ نکالنا پڑے گا. اندرونی طور پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے، عالمی طور پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے، اور شاید اگر افغان کے جو حکومت ہے انہوں نے جو اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ اقدامات کریں گے تو دنیا میں ان کی شاید ایکسیپٹیبلٹی ہو، ورنہ ادروائز شاید وہ تنہا ہوتے، اور اب بھی تنہا ہیں. آنے والے پروگرام تک شہزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.